مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اس کے مال کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے گا، اللہ اس کے مال میں اس کے لیے سکون ڈال دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ اس شخص کے مال کو برباد کر دے گا، اللہ اس شخص کے مال کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ مال ہوگا اللہ سکون نہیں دے گا، اللہ برکت نہیں دے گا، اللہ بیماریوں کو مسلط کر دے گا، اللہ مصیبتوں کو مسلط کر دے گا، اللہ پریشانیوں کو مسلط کر دے گا۔ اے اللہ مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، بینک بھی بھرا ہوا ہے، جیب بھی بھرا ہوا ہے، مگر یہ اللہ یہ مصیبتوں سے کیوں چھٹکارا نہیں مل رہا ہے؟ مال کو تو آپ نے روک لیا، محفوظ کر لیا، مگر مصیبت تو اللہ کی طرف سے۔ اے اللہ سب کچھ ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ سب کچھ ہے، چین کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ سب کچھ ہے، برکت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سارے وہ اسباب ہیں۔ اگر آپ بخل سے کام لیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں ایسے شخص کے مال کو برباد کر دوں گا۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے یہ مستحق نہیں مل رہا ہے اللہ میں کس کو دے دوں، غریب کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے الگ کر کے اپنے بٹوے میں رکھ لو، اپنے گھر میں رکھو، اے اللہ یہ آپ کے راستے میں یہ پیسے میں خرچ کروں گا، اللہ اگر مجھے اس رمضان میں مستحق مل گیا میں دوں گا، اللہ عید کے بعد مل گیا دوں گا، اللہ 3 مہینے بعد مل گیا میں دوں گا، اے اللہ میں کنجوسی نہیں کروں گا، اے اللہ میں بخیل نہیں ہوں، اے اللہ میں بخل نہیں کرتا ہوں، اے اللہ یہ والے پیسے میں نے آپ کے نام پر الگ کر لیے ہیں، اے اللہ یہ میں نے الگ رکھ لیے ہیں، اے اللہ جب بھی مجھے کوئی مستحق ملے گا اللہ میں ان پیسوں کو آپ کے راستے پر خرچ کروں گا۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ان پیسوں کو الگ کر لیا، بھلے آپ اس کو عید کے بعد خرچ کرو، آپ 5 مہینے بعد خرچ کرو، اللہ آپ کو ثواب وہی رمضان والا دے گا، اللہ ثواب رمضان والا دے گا۔ صرف آپ کیا کرو؟ سخاوت کا مظاہرہ کرو، کیا کرو؟ سخاوت کا مظاہرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ سخی آدمی سے اللہ کو محبت ہوتا ہے۔ سخی آدمی، سخی اگرچہ گناہگار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گناہگار اگرچہ، بخیل اگرچہ دیندار ہوتا ہے، نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار تلاوت تراویح سب کچھ کرتا ہے، مگر بخیل ہے، بخل پسند ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ بخیل اگرچہ دیندار ہے، اللہ کو وہ دیندار بخیل جو دین کرتا ہے، اللہ کو وہ سخی جو گناہگار ہے، اللہ کو وہ سخی زیادہ پسند ہے اس بخیل سے جو دیندار ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس والے عبادت کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خوب کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ علماء کو دو، جو آپ کے مدارس ہے، مساجد کے ائمہ کرام ہے، یہاں کے قراء ہے جو یہاں پر پڑھا رہے، جن کے صرف 10-12 ہزار تنخواہیں ہیں اور کوئی بھی ان کا آمدنی کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہوتا ہے، بھائی ان لوگوں کے اوپر بھی عید آ رہا ہے، ان لوگوں کے بھی بچے ہیں، ان لوگوں نے بھی کپڑے کرنے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے علاقوں میں جانا ہے، بھائی اپنے مال سے الگ کر دو، 1000 روپے الگ کر دو، 2000 الگ کر دو، 5000 الگ کر دو، آ کر اپنے امام سے مصافحہ کرو، اس مصافحے میں وہ 5000 رکھ کر دیا تو امام صاحب یہ میری طرف سے آپ کی عیدی ہے، امام صاحب یہ میری طرف سے آپ کی افطاری ہے، امام صاحب پورا سال پورا زندگی آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے، میں اتنا بخیل نہیں ہو سکتا ہوں کہ آپ کو 1000 دو 5000 نہ دے سکوں۔ آپ کا حافظ جو تراویح پڑھا رہا ہے اس پر اپنے مال کو نچاور کر دو، بھائی پورا محنت کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، اتنے بڑے فضیلت آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھا رہا ہے، اور آپ آخری دن اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتے ہو، ہر چیز پر پیسے لٹاتے ہو۔ اللہ کے بندے سب سے بڑا مقدس شخص اللہ کے ہاں تو یہ حافظ قرآن ہے جو آپ کو تراویح پڑھا رہے، بھائی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دے دو، بخل سے کم نہ لو، 500 دو، 1000 دو، 2000 دو، 200 دو، مگر خالی ہاتھ نہ جانے دو۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حافظ کو معاوضہ دے دو کہ اسے تراویح پڑھائے آپ اس کو معاوضہ دے دو، نہ معاوضہ جائز ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے پر جائزہ معاوضہ لینا کیا ہے؟ جائز نہیں۔ لیکن خود کے اندر بھی تو اتنا غیرت پیدا کرو یار کہ میں ہر جگہ خرچ کرتا ہوں، جس حافظ قرآن نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پورا مہینے مجھے تراویح پڑھایا، میں اتنا بخیل ہوں کہ اس کو میں نہیں دے سکوں گا، اس کو میں نہیں دیتا ہوں۔ لہٰذا اس معاملے میں آپ نے جو حافظ قرآن آپ کو، حالانکہ ان کا مقام اور مرتبہ تو یہ خدا کی قسم اگر ایک پلڑے میں حافظ قرآن کو بٹھا دیا جائے، دوسرے پلڑے میں سونے جواہرات ہیروں کو لا کر رکھ دیا جائے، ان دونوں کے وزن کو برابر کر دیا جائے، پھر بھی اس حافظ قرآن کا قیمت نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے یار، جس نے اللہ کے پورے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا ہو۔ یہ آپ کبھی مصلی پر کھڑے ہو کر نا اپنے گھر میں ٹرائی کرو، کسی اپنے گھر کے 5 بندوں کو پیچھے کھڑا کرو، آگے مصلی میں ایسے ٹرائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سورہ فاتحہ بھی آپ نہیں پڑھ سکو گے، آپ کی ٹانگیں یوں کانپے گی۔ مصلی رسول پر کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے امام آیا نماز پڑھایا چلا جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں حافظ قرآن وہ نہ سحری میں صحیح کھا سکتا ہے، نہ افطاری میں صحیح کھا سکتا ہے، نہ ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، نہ کوئی شربتیں پی سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کھانا کھا سکتا ہے جس سے گلا خراب ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تراویح میں اللہ کا قرآن سنا رہا، اگر میرا گلا بیٹھ گیا تو ان لوگوں کو اللہ کا قرآن کون سنائے گا؟ اتنے بڑے اجر سے، اتنے بڑے ثوابوں سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔
صبح سے لے کر اپنا نیند قربان کر دیا، کھانا پینا قربان کر دیا، سب کچھ صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ اپنے قرآن سے آپ کے دلوں میں سکون اتار دے۔ تو لہٰذا آپ کے صدقے کا، آپ کے ہدیے کا، آپ کے گفٹ کا سب سے بڑا جو مستحق ہے وہ آپ کے مسجد کا حافظ قرآن ہے جو آپ کو تراویح پڑھاتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس چیز پر بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ ان لوگوں کو بھی نوازیں، اور اسی طرح غریبوں کے لیے بھی اللہ کے راستے میں کیا کریں۔